السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ صلاۃ التسبیح کیا ہے اور صلاۃ التسبیح کی فضیلت کیا ہے؟ دوستو، یہ وہ نماز ہے کہ اس نماز کو اگر کوئی پڑھنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو اللہ ان کے بڑے بڑے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور اس کی معافی کا اعلان اتنا ہے کہ آپ سن کر حدیث پاک کو مچل جائیے گا اور دل کرے گا کہ میں روزانہ پڑھ لوں۔ آئیے اسے آخر تک سنتے ہیں۔ چنانچہ مشکوٰۃ شریف میرے پاس موجود ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے چاچا جان حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے، اے چاچا جان، کیا میں تمہیں عطا نہ کروں؟ کیا میں تمہیں نہ بخشوں؟ کیا میں تمہیں نہ دوں؟ کیا میں تمہارے ساتھ بھلائی نہ کروں؟ یہ 10 خصلتیں ہیں، اگر آپ اسے کرتے ہیں، اذا فعلت ذلك غفر اللہ لك من ذنبك اولہ وآخرہ صغیرہ وکبیرہ عمدہ وخطأہ سرہ وعلانیۃ۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ 10 خصلتیں کریں گے تو اللہ آپ کے اول کے گناہ اور آخر کے گناہ معاف فرما دے گا، بڑے گناہ چھوٹے گناہ معاف فرما دے گا، نئے گناہ پرانے گناہ معاف فرما دے گا، جان بوجھ کر کیے ہوئے گناہ اور بھول سے کیے ہوئے گناہ معاف فرما دے گا، اور پوشیدہ گناہ اور اعلانیہ طور پر کیے ہوئے گناہ کو بھی معاف فرما دے گا۔ آئیے اس کا طریقہ سنتے ہیں۔ حنفی مذہب کے مطابق طریقہ کار یہ ہے، اولا نیت باندھیں گے۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ آپ چاہیں تو اس طرح بھی نیت کر لیں کہ میں 4 رکعت نماز صلاۃ التسبیح پڑھتا ہوں، واسطے اللہ تعالیٰ کی رخ میں کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ آپ نے یہ نیت باندھ لی، دل میں ہی آپ نے نیت کر لی۔ اللہ اکبر کہنے کے بعد آپ نے ثنا پڑھنی ہے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اس کے بعد سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ والی تسبیح 15 مرتبہ پڑھنی ہے۔ کتنی؟ پہلی مرتبہ میں جو پڑھیں گے وہ 15 مرتبہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد الحمد پڑھیں گے مکمل سورت، اور پھر کوئی ایک سورت اس میں ملائیں گے۔ جب الحمد اور سورت پڑھ کر مکمل ہو جائیں گے تو رکوع میں جانے سے پہلے پھر 10 مرتبہ یہی تسبیح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھیں۔ اس تسبیح کو پڑھنے کے بعد پھر رکوع میں جائیں۔ رکوع میں جائیں، سبحان ربی العظیم کی تسبیح پڑھنے کے بعد پھر یہی والی تسبیح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 10 مرتبہ پڑھیں۔ پھر جب رکوع سے اٹھیں، سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد کہنے کے بعد اسی والی تسبیح کو 10 مرتبہ پڑھیں۔ 10 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر جائیں سجدے میں۔ پہلے سجدے میں بھی تسبیح پڑھنے کے بعد یہی والی تسبیح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ والی تسبیح 10 مرتبہ پڑھیں۔ پہلے سجدے سے اٹھنے کے بعد جو جلسہ میں بیٹھتے ہیں دونوں سجدوں کے درمیان، اس میں بھی 10 مرتبہ یہی والی تسبیح پڑھیں۔ پھر اس کے بعد دوسرے سجدے میں جائیں تو اس میں بھی 10 مرتبہ یہی والی تسبیح پڑھیں۔ 10 مرتبہ تسبیح پڑھنے کے بعد کھڑے ہو جائیں۔ کھڑے ہونے کے بعد پھر شروع میں ہی بسم اللہ پڑھنے سے پہلے ہی 15 مرتبہ یہی والی تسبیح، کون سی والی؟ بار بار میں اس لیے دہرا رہا ہوں تاکہ آپ کو بھی یاد ہو جائے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس والی تسبیح کو 15 مرتبہ پڑھیں۔ پھر اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنے کے بعد الحمد پڑھنے کے بعد کوئی سورت ملائے، سورت پڑھنے کے بعد جب سورت مکمل ہو جائے رکوع میں جانے سے پہلے بھی 10 مرتبہ یہی والی تسبیح دہرائیں۔ پھر اس کے بعد رکوع میں جائے، رکوع میں جائیں سبحان اللہ سبحان ربی العظیم والی تسبیح مکمل کرنے کے بعد پھر یہی والی تسبیح سبحان اللہ والحمد للہ والی تسبیح 10 مرتبہ پڑھیں۔ پھر رکوع سے اٹھنے کے بعد جب سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد کہہ لے، اس میں بھی 10 مرتبہ یہی والی تسبیح کہے۔ پھر پہلے سجدے میں 10 مرتبہ، پھر سجدے سے اٹھنے کے بعد دونوں سجدوں کے درمیان جلسہ میں جو بیٹھتے ہیں اس میں بھی 10 مرتبہ۔ پھر اس کے بعد جب دوسرا سجدہ کرے اس میں بھی 10 مرتبہ یہی والی تسبیح سبحان ربی الاعلیٰ کہنے کے بعد یہی والی تسبیح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر والی تسبیح مکمل پڑھیں۔ پڑھنے کے بعد چونکہ 2 رکعت مکمل ہو چکی ہے تو اب یہاں پر آپ نے پڑھنی ہے التحیات۔ التحیات سے لے کر آخر تک مکمل کریں، عبدہ و رسولہ جیسے پڑھے، کھڑے ہو جائیں اور تیسری رکعت کی ابتدا کریں۔ آخر سجدے میں بھی، آخری رکعت کے آخر سجدے میں بھی 10 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر التحیات پڑھیں، اور پھر
بقیہ نماز درود شریف اور دعائے معصورہ پڑھ کر مکمل کرے اور رب سے استغفار اور توبہ کرے، اللہ ان تمام گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ آپ نے یہ طریقہ کار ضرور سمجھ لیا ہوگا، یعنی ہر رکعت 75 مرتبہ یہ والی تسبیح، ٹھیک ہے، 75 کر کے اگر ہم 4 رکعت کو ضرب دیں گے تو کل ہماری 300 مرتبہ یہ والی تسبیح پڑھنا قرار پائے گی۔ 300 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہے 4 رکعت میں، اور ہر رکعت میں کتنی مرتبہ؟ 75 مرتبہ۔ طریقہ کار اگر کسی کو سمجھ میں نہیں آئے تو بار بار ایک بار اسے روایت کر کے سن لیں گے، انشاءاللہ آپ کو یہ طریقہ کار مکمل سمجھ میں آ جائے گا۔ اللہ جل جلالہ ہمیں کبھی بھی ایکاش روزانہ، اگر روزانہ نہیں تو کم از کم ہفتے میں، حدیث پاک میں آیا ہے اپنے چچا جان سے اللہ کے نبی نے فرمایا چاہے تو آپ روزانہ پڑھیں، اگر یہ نہیں کر سکتے تو ہفتے میں ایک بار، یہ بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم سال میں ایک بار، اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو زندگی میں ایک بار۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اس نماز کو پڑھنے کی سعادت عطا فرمائے۔ رہی بات دوستو کہ اس کے اندر جب ہم تسبیح پڑھیں گے تو تسبیح کیسے پڑھیں گے؟ تسبیح کے کئی طریقے ہیں پڑھنے کے، آپ یا تو اس کو یادداشت میں رکھ لیں یا اس طرح سے کر لیں کہ انگلیوں کو دبائیں۔ آپ کو ایسے ہاتھ اٹھا کے گننا نہیں ہے، انگلیوں کو دبائیں۔ مثال کے طور پر ایک مرتبہ پڑھے تو یہ انگلی دبا لیا، دوسری مرتبہ پڑھے تو یہ انگلی دبا لیا، تیسری مرتبہ پڑھے تو یہ انگلی دبا لیا، اس طرح کے 5 انگلی دبا لیا آپ نے، ایک بار 5 مرتبہ آپ نے ایک لیا، پھر دوبارہ آپ نے اس طرح سے کر لیا تو یہ ہو گیا 10، ہے نا؟ تو اس طرح کر کے انگلی دبا دبا کر کے آپ جو ہے تسبیح کو کاؤنٹ کر سکتے ہیں،